بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد و اصحاب اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، میدان کربلا میں آ کے فوج یزید کے سامنے فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے، کیوں میرے بچوں کا آپ نے پانی بند کیا ہے، کیوں ہم آل محمد کو رلایا ہے۔ لوگوں، اس ہزاروں کی فوج میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے اور نبی کریم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ امام حسین نے جب جنگ کے میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو بیبیوں کے خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام حسین خیموں کے قریب تشریف لائے اور فرمانے لگے، بیبیوں سے کہو کہ رونے کی آواز بلند نہ کریں، ابھی میں زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب زاروں کی طرح رو کر فرماتی ہیں، اے میرے پیارے بھائی، جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی رسول اللہ کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا، تو علی اصغر نے یہ سن کر اپنے آپ کو جولی سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے، سیدہ رباب سے کہو کہ علی اصغر کو میرے پاس لے آئے۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو اپنے چادر میں چھپا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ فوجی یزید سوچتے ہیں کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنی چادر علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ فوجی یزید اور زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگے، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اسے کہو خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا، اے علی اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول اللہ کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں رخت طاری ہو گئی، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ تو عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کروا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ فوراً تیر نکالتا ہے اور علی اصغر کو نشانہ لگاتا ہے تو تیر ہاتھ سے گر جاتا ہے، پھر دوسری بار تیر نکالتا ہے، پھر گر جاتا ہے، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جاتا، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جب بھی تیر چلانے لگتا ہوں تو آگے خیام میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں ہے جو اپنی جولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس علی اصغر کو ایسا مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا، تیر کے 3 منہ تھے، اس نے علی اصغر کا نشانہ لگا کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگا، تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا، بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا تو آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکیں، آسمان رونے لگا اور کہنے لگا، اے حسین، اس خون کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہیں برسا پاؤں گا۔ امام حسین نے چاہا کہ میں اس خون کو زمین کے حوالے کر دوں، زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کے لیے اصغر کو قربان کر دیا۔ امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے، جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آئے، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی خود کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا، عنقریب صاحب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، آپ آؤ علی اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں، بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو جلایا گیا، شہیدوں کے سر کاٹے گئے، تمام بیبیوں کو قید کر لیا گیا۔ بی بی رباب اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم کیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو رسول اللہ کی بیٹیوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر۔